جو فادرز ڈے ہے وہ بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ منایا گیا ہے۔ اصل میں اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جو دعا ہے وہ الفاظ ہیں، اور دنیا کا جو سب سے بڑا جو زہر ہے وہ بھی الفاظ کے اندر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے جس سے ہمیں ڈرائیو لینا چاہیے اور جو ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ قرآن حکیم ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا، نہ والد کی بات کی گئی ہے نہ والدہ کی بات کی گئی ہے، جب بھی بات کی گئی ہے والدین کی بات کی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری دادی اماں یہ کہتی تھی کہ والد صاحب کے سامنے اگر آپ نے جانا ہے تو سر پہ ٹوپی پہن کے جانا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہونا۔ ہم اس وقت تنگ ہوتے تھے، لیکن اب خود والد ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ سمپل کہنے کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ والدین، اور ہر ڈے جو ہے وہ والدین کا ہے۔ ڈرامہ آ رہا ہے جب بھی ترکی سے جو ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں یہ جتنا بھی طوفان بدتمیزی تھا وہ سارا اس کے خلاف ہے، کیونکہ یہ جو ہماری بنیادیں جو سوسائٹی ہے، یہ ہمارے جو دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ یہ مملک جو ہے پاکستان اللہ نے ہمیں دی ہے، تو وہ اس کی جو نفی کرنے والے ڈرامے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ دکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں اس وقت ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج چند جو گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ ابھی ایک آدھ دن گزرا ہے کہ جو فادرز ڈے ہے وہ بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ منایا گیا ہے، اور ہمارے میڈیا نے بھی اس پہ بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے، اور مطلب ہے کہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں تھی جس میں جو ہے وہ فادر ڈے کے والے سے جو والد ہے اس کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے میری آپ کی خدمت میں جو ہے وہ چند گزارشات ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس حوالے سے جو ہے ان کو تھوڑا سا لیں گے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا اور بار بار جو ہے وہ پوسٹیں آ رہی تھیں، اور ایک سی ایس پی آفیسر جو ہیں وہ بتا رہی تھیں کہ ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی اور انہوں نے کہا جی کہ میرا جو یہ کیریئر ہے اس میں میری جو والد کا کردار تو ہے، لیکن یہ کہ میری والدہ نے بڑا کردار ادا کیا، اور ہم جب نہیں پڑھتے تھے تو وہ ہمیں پڑھاتی تھیں اور بڑا ٹائم مینجمنٹ اور بڑے معاملات جو ہے وہ کیا کرتی تھیں۔ میں حیران تھا کہ انہوں نے ایگزام پاس کر لیے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے یہ الفاظ جو ہیں سن کر ان کے والد کے دل پہ کیا گزرے گی، کہ جس نے جو ہے وہ پیدائش سے لے کے اور آخری دم تک جو ہے ان کو سپورٹ بھی کیا اور ان کو سارے جو معاملات تھے ان کو کور کیا۔ اصل میں اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جو دعا ہے وہ الفاظ ہیں، اور دنیا کا جو سب سے بڑا جو زہر ہے وہ بھی الفاظ کے اندر ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک مخصوص جو ہے وہ ہم جو ایجنڈا ہے اس کو لے کے جو ہے ان چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کسی ایک آدھ دن کو منا کے جو ہے میڈیا کا جو مواد ہے اس کو دے سکتے ہیں، اور وہ سارا دن جو ہے اس کو جو ہے وہ بار بار رپیٹ کر سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کسی جو کاسمیٹک شاپس ہے یا کوئی فادر کی جو گفٹ لینے کی جو شاپس ہیں یا کارڈز ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بہت سارا بزنس جو ہے وہ ضرور چمکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ میں خود مینجمنٹ سائنسز کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں بزنس پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ یہ ڈیز کس لیے منائے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو اندر جو روحانی ایک اسپیکٹ ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں دی جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے جس سے ہمیں ڈرائیو لینا چاہیے اور جو ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ قرآن حکیم ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا، نہ والد کی بات کی گئی ہے نہ والدہ کی بات کی گئی ہے، جب بھی بات کی گئی ہے والدین کی بات کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ والد اکیلا والد بن ہی نہیں سکتے جب تک والدہ نہ ہو، اور والدہ اس وقت تک والدہ نہیں ہو سکتی جب تک والد نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو اپنی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی کہا گیا۔ تو جب بھی ذکر آیا ہے اور بڑے ادب کی بات آئی ہے تو یہی کہا گیا ہے کہ والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ اف تک نہ کہیں۔ اب تھوڑا سا احسان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے ٹائم لینڈرز میں، ان کی جو ہے وہ ورکشاپ اٹینڈ کر رہا تھا، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے ہمارے جو ٹیچر ہیں یمین بھائی، انہوں نے جو سکھایا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو احسان ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے احسن، جس کو ہم انگلش میں ایکسیلنس کہتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ایک کو نہیں پکارا گیا اور کہا بھی نہیں ہے، ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو جب ایکسیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ ان کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کریں۔ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں، آپ سارا کچھ ہے، لیکن آپ کے الفاظ ہی اتنے عجیب طرح کے ہیں کہ یا تو آپ والدہ جو ہے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور والد جو ہے ہرٹ ہوتا ہے، یا والد کو اوپر لے کے جاتے ہیں والدہ ہرٹ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ میں عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن مجھے جو جہاں تک بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ ایک فضول قسم کی جو
ایک رسم ہے اس کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے وہ دراڑیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب والد بھی بیٹھا ہوا ہے اور والدہ بھی ہے، اور ایک بچہ آ کے بس والدہ 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 والدہ، تو والد کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یا کچھ گھروں میں صرف والد جو ہے ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے اور والدہ جو ہے وہ بالکل نکرانی کی طرح ایک ٹریٹ کیا جاتا ہے، بچوں کے والے سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کہاں پہ بات گزرتی ہے، وہ کس طرح جو ہے ان کا دل جو ہے وہ سوچتا ہے۔ اب کہنے والے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو بس ان کے ساتھ اٹیچ ہوں اور میں تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، لیکن جب قرآن حکیم کی جب ہم بات کرتے ہیں اور وہ جو آرڈر کرتا ہے یا ہمیں جو بات سکھاتا ہے یا سوسائٹی کو جو آگے لے کے کولیکٹیولی آگے لے کے چلتا ہے، تو وہ بالوالدین احسانا، یا جب ہم دعا مانگتے ہیں تو میرے والدین پہ یا اللہ کرم فرما۔ اب اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ جو بیسک تعلیمات ہیں یا جو سوسائٹی ہے اس کو جب اجتماعی طور پہ جوڑنے کے بجائے جو ہے اس کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کہ وہ یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے جب گھروں کے اندر یہ اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک خاص پرسنالٹی کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو دوسری جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگنور ہو رہی ہوتی ہے، اور ہماری الفاظ کا جو چناؤ ہے، ہمارے الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم آگے لے کے چلیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ والد جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ پردیس میں جو ہے وہ نکال لیتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ وطن سے باہر جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور لوگوں کی مطلب ہے کہ باتیں بھی سنتا ہے اور ان کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی جو قربانی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ وائی؟ بس وہ ایک مخصوص ایک جو طرز ڈالا گیا ہے جی کہ ایسے ایسے کریں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری دادی اماں یہ کہتی تھی کہ والد صاحب کے سامنے اگر آپ نے جانا ہے تو سر پہ ٹوپی پہن کے جانا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہونا۔ ہم اس وقت تنگ ہوتے تھے، لیکن اب خود والد ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جب ہمارے والدین ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے بچے جو ہمارے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں یا ہماری بات سنتے ہیں، تو ہماری جو زندگی ہے وہ کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ بڑی خاص ہے۔ اب پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ایک والد ہے وہ ساری زندگی باہر رہتا ہے، جب وہ گھر آتے ہیں تو اس کے بچے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں چونکہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ وائی؟ کہ ہماری جو ماڈلنگ ہے، جو مائنڈ سائنس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہمارے بچے ہمیں ماڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم ظاہر ہے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اسلامک معاشرہ ہے، تو بجائے اس کے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو ہم اس کو کنڈیم کریں کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ والدین کے لیے اللہ پاک نے یہی کہا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اپنی محبت سے اپنے والدین کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، آپ کو حج عمرے کا قبول ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے آپ جب اپنے والدین کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ان میں اگر ایک بھی زندہ ہے اور آپ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایکسیلنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایکسیلنٹ جو ہے وہ جو معیار ہے، جو رویہ ہے، وہ کیسے ہو؟ اب ظاہر ہے آپ کے رویے کے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے الفاظ کے ساتھ بھی ہوگا، اخلاق کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی لینگویج ہے، مطلب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم الفاظ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہماری باڈی لینگویج جو ہے اس کی نفی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں انکانشیس مائنڈ دیا ہے نا، وہ ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ، جیسے ہمارے بچے ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر آگے وہ کوئی استادی کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کی جو الفاظ ہیں، ان کی جو ٹونیلٹی ہے یا ان کی جو باڈی لینگویج ہے، وہ چونکہ وہ ایک اس کی ایک ردم ایک نہیں ہوتا، ایک چیز اور ہوتی ہے، دوسری اور ہوتی ہے، تیسری اور ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر جو بات ہو رہی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی فادر ڈے جب منایا گیا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اللہ پاک جتنے بھی لوگوں کے والدین ہیں سلامت رہیں اور اللہ پاک ان کو عمر مطلب ہجرت عطا کرے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ان کی اگلا جو جان ہے وہ بہت اچھا کرے۔ سمپل کہنے کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ والدین، اور ہر ڈے جو ہے وہ والدین کا ہے۔ یہ ہم باہر سے جب چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی سوسائٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو طوفان بدتمیزی ہے میڈیا پہ کہ مطلب ہے کہ جو غیر محرم جو مطلب ہے کہ جو محرم رشتے ہیں ان کا آپس میں جو عشق دکھایا جا رہا ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے۔ ہماری اسلامی جو نژادی کونسل ہے وہ تو اس پہ ایکشن لے اور ان تمام کو بین کرے کہ یہ آپ کیا جو فضول بکواسات ہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں ہماری سوسائٹی کو۔ وائی؟ جب تک ہم اس کے اگینسٹ ایک بات نہیں کریں گے اور ان کو کنڈیم نہیں کریں گے تو یہ تو چلتا رہے گا، کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی سنسنی یا کوئی ایسی بات پیدا کریں جو آپ کی سوسائٹی کی بیسک جو بنیادیں ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو لوگ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کو جب آپس میں ڈسکس کریں گے، چاہے اس کو بری طرح بھی ڈسکس کریں، لیکن وہ جو ہے وہ اپ ہوگی، تو ظاہر ہے ان کی ٹی آر پی بڑھے گی اور وہ کہیں گے جی ہم نے بڑا کمال کیا۔ اور اپنی جو میڈیا اس میں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ لوگوں کا بیوقوف بنانے کے اوپر جب مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا
اب مثلا ایک ڈرامہ آ رہا ہے جب بھی ترکی سے جو ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں یہ جتنا بھی طوفان بدتمیزی تھا وہ سارا اس کے خلاف ہے، کیونکہ یہ جو ہماری بنیادیں جو سوسائٹی ہے، یہ ہمارے جو دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ یہ مملک جو ہے پاکستان اللہ نے ہمیں دی ہے، تو وہ اس کی جو نفی کرنے والے ڈرامے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ دکھائیں گے۔ تو جب ایک ایسا ڈرامہ جو بالکل آپ کو ایک میں اس کی ٹھیک اور غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ وہ آپ کو اسلام کے بڑے قریب ہے اور وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کیا تھی اور کس طرح آپ ایک مشن لے کے چلتے ہیں اور زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ آپ کا ویژن کیا ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کہ ظاہر ہے ان کے تو پیٹ پہ لات پڑتی ہے، تو یہ ان کا کام یہ ہے۔ اب والدین جو ہیں وہ ان کا ہر دن ہے اور ہر دن ادب سے ان کے سامنے جھکے رہنا ہے اور ایکسیلنٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے۔ تو اب اس میں اب اف تک نہیں ہے تو پھر باڈی لینگویج تو ایک بڑی بات ہے، ظاہر ہے آپ کی 70% جو کمیونیکیشن جو نان وربل کمیونیکیشن ہے اس کا تعلق تو باڈی لینگویج کے ساتھ ہے۔ اب اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر دن مناتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔